بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم 12 اکتوبر 2025 ہم اپنے سنڈے ڈسکشن میں ہم ایسے آرٹیکل سلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو اور ہمارے اندر پازیٹیوٹی میں انکریزمنٹ آئے۔ اس طرح کے آرٹیکل ہم عام طور پر سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو ایک آرٹیکل ہم نے آج کی گفتگو کے لیے سلیکٹ کیا ہے۔ ٹائٹل ہے فخر اور نفرت۔ فخر یعنی پرائڈ اور ہیٹریٹ۔ انسان کا مطالعہ بتاتا ہے کہ ہر عورت اور ہر مرد کے اندر ایک نفسیات مشترک طور پر موجود رہتی ہیں، فخر اور نفرت۔ فخر کا جذبہ اپنے لیے اور نفرت کا جذبہ دوسروں کے لیے۔ ہر آدمی انہی دو احساسات کے درمیان جیتا ہے اور انہی دو احساسات کے درمیان مر جاتا ہے۔ یہ دونوں جذبات اتنے قوی ہیں کہ فخر کا اگر صرف ایک ذرہ مل جائے تو اس کو لے کر وہ اپنے فخر کا گنبد کھڑا کر دیتا ہے۔ اس طرح اگر اس کو نفرت کا ایک ذرہ مل جائے تو اس کو لے کر وہ دوسروں کو نفرت کا موضوع بنا لیتا ہے۔ یہ دونوں جذبے اتنا زیادہ عام ہیں کہ اس کو انسان کا عالمی مزاج کہا جا سکتا ہے۔ اس مزاج کا یہ نتیجہ ہے کہ ہر آدمی اپنے بارے میں فخر کی نفسیات میں جیتا ہے اور دوسرے کے بارے میں نفرت کی نفسیات میں۔ یہ دونوں جذبات دھیرے دھیرے انسان کے لاشعور کا حصہ بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اس کو اس معاملے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر صورتحال میں یہ چیزیں اپنے آپ اس کے اندر پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ ہر صورتحال اپنے آپ اس کو اپنے لیے فخر کی غذا دینے والی بن جاتی ہے۔ اس طرح ہر صورتحال اپنے آپ اس کو دوسروں کے بارے میں نفرت کی غذا دیتی رہتی ہے۔ یہ دو طرفہ نفسیاتی عمل آدمی کے اندر اس طرح مسلسل طور پر جاری رہتا ہے کہ اس میں اس کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے۔ یہ برائی آدمی کے اندر سوچے بغیر اپنے آپ پیدا ہوتی ہے، لیکن جب اس کو ختم کرنا ہو تو آدمی کو سوچ کر اسے ختم کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس معاملے کا سب سے زیادہ نازک پہلو ہے۔ اس معاملے میں کوئی شخص اپنی اصلاح اس وقت کر سکتا ہے جب کہ وہ شعوری طور پر اس کو دریافت کر لے، وہ شعوری طور پر اپنے اصلاح کا عمل کرنے لگے۔ الرسالہ، جون 2014، مولانا وحید الدین خان۔ آرٹیکل فنش۔ جی، اس آرٹیکل کو پڑھ کے میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو ہی دیکھتا ہوں تو لائف کے کسی بھی اسٹیج میں ایسا نہیں ہوا کہ میں نے خود کو کبھی غلط سمجھا ہو، کہ میں کہیں غلط کھڑا ہوں، چاہے مولانا کو سننے کے پہلے یا مولانا کو سننے کے بعد۔ ہر وقت میں ہی خود کو صحیح سمجھتا تھا کہ میں تو بالکل صحیح ہوں، میرا معاملہ ٹھیک ہے۔ ضرورت ہے تو یہ چیز میں سوچتا رہتا ہوں کہ آخر میرے اندر کچھ بھی چینج ہوا تو میں پہلے کب خود کو غلط مانتا تھا۔ یعنی اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، دین کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں، تو یہی چیز ہے۔ اگر میں مولانا کو نہیں تو دوسرے کو متاثر ہوتا تب بھی میں خود کو صحیح مان رہا ہوتا۔ تو یہ چیز میں سوچ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ تو اسی کا جواب اس آرٹیکل میں کہ انسان اپنے بارے میں خوش فہمی پال لیتا ہے کہ اپنے حصے
اپنے جو بھی کچھ مان رہا ہوتا ہے اور والے کو کرمنلائز یا ایولائز، تو اس سے انسان کو پرائڈ کی غذا ملتی ہے کہ ہم جس بھی فرقے سے ہیں، جس بھی چیز کو مانتے ہیں، یا ہماری کچھ بھی چیز ہے، اس کے بارے میں بڑپن کی بھاونا لانا اور دوسرے کے بارے میں نیگیٹیوٹی لانا۔ تو عام طور پہ ہر انسان کا یہی ہے کہ آخر کیوں سارے لوگ خود کو صحیح مان رہے ہوتے ہیں؟ یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ اگر کوئی غلط ہے تو لوگ اس احساس میں تو دیکھنے کو نہیں ملتا کہ سامنے والا غلط ہے، یا کوئی اس بھاونا میں جی رہا ہو، تو ہر انسان اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کی یہ وجہ ہے، انسان بے شعوری طور پر ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرائڈ میں رکھنا چاہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے خود بڑا بنے گا تو دوسروں کو وہ چھوٹا ہی دیکھے گا۔ تو یہ سائیکولوجی، نفسیات، یہ آٹومیٹکلی کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس سے بچنے کا جو طریقہ ہے، جیسا اس آرٹیکل تھا، جاگروک ہو کہ وہ اپنی کمیوں کو دیکھ سکے، خود کو قرآن کے پیمانے پہ جانچ سکے، تبھی وہ اس قابل ہوگا کہ اسے اپنا جائزہ لے۔ جیسے کہ قرآن میں سورہ کہف کی لاسٹ میں ایک آیت ہے، سب سے بد نصیب وہ ہے جو خوش فہمی میں آخرت میں جائے گا۔ تو یہ بھی ایک آیت ہے کہ اکثر لوگ خوش فہمی میں ہی رہتے ہیں۔ تو ابھی میں اتنا ہی بول پاؤں گا اس آرٹیکل سے۔ جی، تو ابھی میرے گھر پہ کیا ہے، مہمان آئے ہوئے، تو میں بلال بھائی سے چاہوں گا کہ وہ اس آج کے سیشن کو وہ کریں۔ ارے بھیا صاحب بھائی، میں بھی پاسبل نہیں ہے میرے لیے بھی۔ جی پہلے بتا دیا کیجیے مجھے میسج میں، پھر میں اکارڈنگلی اپنا پریپریشن رکھوں گا نا ویسے۔ ٹھیک ہے، حسیب الدین بھائی، حسیب بھائی، آپ اس آرٹیکل سے اپنی لرننگ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ابھی بتانے کے موقف میں نہیں ہوں۔ جی عارف بھائی، آپ کی کوئی لرننگ اس آرٹیکل سے؟ السلام علیکم۔ اس آرٹیکل کو میں نے پڑھا اور میرے کو جو یہ سمجھ میں آیا کہ مولانا نے بہت اچھا اس کو ورڈنگ کے ساتھ انہوں نے لکھ دیا، جو میں فیل کرتا تھا بچپن سے، مطلب جب میں لوگوں کو دیکھتا تھا، مسلمانوں کو دیکھتا تھا، کہ زیادہ تر لوگوں میں کنٹینٹمنٹ ہے، مطلب جیسے ہیں ہم صحیح ہیں۔ جیسے میں کبھی کوئی عالم کا سنتا تھا تو مجھے تھوڑا سا عجیب سا لگتا تھا کہ یہ ایسے کیوں بول رہے ہیں، تو اس سے تو لوگوں میں یا پھر فرقہ پرستی ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہاں، مطلب وہ لوگ ایسے دیتے تھے کہ یہ تو ہے ہی کہ جہنم میں جائیں گے، مطلب پھر اتنے فرقے کیسے ہو رہے ہیں؟ تو ہاں، فرقے تو ہوں گے، ہمارے نبی نے کہہ دیا ہے فرقے تو ہوں گے۔ پھر گناہ بڑھتا جا رہا ہے، تو ہاں گناہ تو بڑھے گا ہی، کیونکہ قیامت نزدیک آ رہی ہے، تو گناہ تو بڑھتا جائے گا۔ مطلب کوئی سولوشن نہیں ہے، سب کا ایک انہوں نے ایک یہ بنا دیا ہے، اور پھر اپنے آپ کو صحیح فرقے میں رکھ کے تصور کرتے ہیں کہ ہم ہی جنتی ہیں۔
تو میرے کو تھوڑا سا یہ ریلیٹیبل لگا کہ ہاں ایسے ہی ہے یہ تھاٹس جو مولانا نے لکھا ہے وہ بہت صحیح لکھا ہے کہ اپنے کو اچھا سمجھ لینا، مطلب پھر کریکشن کا کوئی گنجائش نہیں رہتا. پھر بس میں اتنا ہی کہہ پاؤں گا. جی اوکے سیف بھائی، میں ہینڈل کر لیتا ہوں. آپ پروگرام مینیج کر لیجیے. اب ہمارے ساتھ میں کون کون ہے؟ اب فیاض بھائی باقی ہیں اور پریا میم باقی ہیں اور میں ہوں. تو میں ایکچولی اس کو ڈیٹیل میں اور سمجھنا چاہ رہا تھا آرٹیکل کو، تو تھوڑا ٹائم لینا چاہ رہا تھا، بٹ چلیے ٹائم لگے گا ریفلیکٹ کر کے تھوڑا سا پوائنٹ کو کلیریفائی کرنے میں اپنے دماغ میں. تو فریہ میم، فریہ آپ پریپیئرڈ ہیں کیا؟ آر یو willing to share something at this moment یا آپ بعد میں بولیں گے؟ نہیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج بس سنوں گی. اوکے سوری. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی جو مولانا بات بتا رہے ہیں کہ انسان چھوٹے سے اپنے کوئی بھی پرائڈ کا میٹر ہوتا ہے، اپنے اندر کوئی اچھائی کو پاتا ہے تو اس کو لے کر کے وہ بہت ایروگنٹ ہو جاتا ہے. اچھائی نہ بھی ہو تو کوئی بھی پوزیشن آف پاور یا کچھ بھی اس کے اندر ایک ایسا ہوتا ہے تو اس سے وہ ایروگنس میں اپنی بڑھوتری کرتا رہتا ہے، اور دوسری طرف میں وہ دوسرے کے بارے میں ہیٹریڈ میں بڑھوتری کرتا رہتا ہے. تو ہم لوگ ابھی ریسنٹلی مولانا کے لاسٹ ویک کا ایک لیکچر ہم نے کل اپنے ایک دوسرے سیشن میں ڈسکس کیا، جس میں کہ اسی طرح کی کچھ باتیں تھیں. تو اس میں دا پرابلم آف مس انڈرسٹینڈنگ ٹائٹل تھا اس کا. اور یہاں پر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پرائڈ کے بارے میں، تو مولانا نے اس میں ایک بات کہی تھی کہ اٹس اے ویری کامن فینومینا کہ ایک انسان جب بھی کسی دوسرے آدمی کے بارے میں بات کرتا ہے تو اگر وہ اس کا دوست ہے، اگر وہ اس کو پسند کرتا ہے، دوست ہے، اس سے اس کا ریلیشن اچھا ہے یا اس کا اپنا اس کو سمجھتا ہے، تو ہمیشہ وہ اس کے نیگیٹوز کو وہ ڈاؤن پلے کرتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کو وہ ہیٹ کرتا ہے، اگر وہ ہیٹ نہیں بھی کرتا ہے تو ایک بہت کامن بات مولانا نے بتائی کہ 100% آدمی جب کسی دوسرے آدمی کے بارے میں جب ڈسکشن کرتا ہے تو اس کے بارے میں پازیٹیو بات نہیں کرتا ہے، وہ اس کے نیگیٹو ایسپیکٹ کو ہی ڈسکس کرتا ہے. تو اس میں مولانا نے دو بات کہی تھی کہ دو طرح کا ایگو ہوتا ہے، ایک ہڈن ایگو اور ایک ظاہری ایگو. ایک سیلف پرائڈ کا جو یہاں پر جو ٹاپک ہے، اس میں ہم اگر مولانا کے لیکچر سے ہی اگر میں اس کو آگے بڑھا کے بولوں، بات کو آگے بڑھاؤں، تو اس میں دو پوائنٹس ہیں کہ ایک ہوتا ہے اس کا ایک ہڈن ایکسپریشن، چھپا ہوا ایکسپریشن، اور ایک ہے اس کا ڈائریکٹ ایکسپریشن. تو ڈائریکٹ ایکسپریشن تو یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو، اپنے گریٹنیس کو بہت بیان کرتا ہے. اگر ہم اس کا ایگزامپل دیکھیں تو ہم ہمارے سامنے میں ڈونلڈ ٹرمپ ابھی ایٹ دس مومنٹ ایک بہت بڑے ورلڈ کے ایک ہستی ہے، بٹ جب کبھی آپ ان کی کوئی باتیں سنیں گے، اور شاید وہ ان کی کوششیں ہی بہت اچھی ہے، انہوں نے جو ایفرٹس کر رہے ہیں وہ بھی کہیں پر پازیٹیو رنگ لا رہی ہے، بہت سی چیزیں نیگیٹو بھی ہے ان کے بارے میں. تو اس میں سے ایک پوائنٹ یہ نیگیٹو ہے ان کا کہ آپ ان کو پائیں گے کہ وہ سیلف گلوریفیکیشن میں کافی زیادہ ان کے سینٹینسز آتے ہیں جو کہ بہت یونیک ہے. یہ میں نے اسٹیٹسمین ٹائپ کے لوگوں کو جو کہ سوسائٹی میں بڑا پوزیشن ہولڈ کرتے ہیں، ان میں یہ تھوڑا کم پایا جاتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اپنے آپ کو ایکسٹول کرے، اپنے بارے اپنے گریٹنیس کو بیان کرے. وہ نارملی دوسرے فورم سے یا ان کے دوسرے ساتھیوں کے تھرو ان کے گریٹنیس کا جسٹیفیکیشن آتا ہے. بٹ یہ اس آدمی کے کیس میں ایسا ہے کہ آپ کئی بار ان کے ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹس ایسے کچھ سن لیں گے جس سے کہ آپ کو لگے گا کہ یہ کریڈٹ خود لینا چاہ رہے ہیں یا اپنے گریٹنیس کو خود بیان کر رہے ہیں. تو یہ ایک ظاہری طور ہے.
بٹ مولانا نے اس میں ایک ہڈن ایگو کا جو ڈیمونسٹریشن، ہڈن پرائڈ کا ڈیمونسٹریشن کی جو بات کہی تھی اس لیکچر میں، پچھلے سنڈے کا اگر آپ لیکچر سنیے گا تو اس میں سے ایک پوائنٹ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اس کا ظاہری طور پہ وہ کیا کرتا ہے انسان کہ سامنے والے کی برائی کرتا ہے، اپنی بڑائی نہیں کرے گا، سامنے والے کی برائی کرے گا. تو وہ ایک طریقہ ہے اس کا کہ ایسا کر کے وہ اپنے سے سامنے ہے، یہ آدمی کوئی گریٹ آدمی نہیں، اس کے اندر دیکھو یہ کمیاں ہیں. اور جب وہ ایسا بتا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ نفسیات کام کر رہی ہوتی ہے کہ یہ غلطیاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلطیاں میرے اندر اور یہ اس کے اندر میں. یہ مولانا نے اس طرح سے اس سینٹینس کو نہیں کہا تھا، بٹ اگر ہم مولانا ہمیشہ بولتے تھے کہ ہم کو کریٹیو لسنر بننا ہے، ایڈ آن کرنا ہے، تو پہلے تو گراسپ کرنا ہے، اس کے بعد ایڈ آن کرنا. تو میں وہاں سے، اور شاید مولانا کہیں اور بھی شاید میں نے اس کو پڑھا تھا اور سنا تھا مولانا کسی اس میں یا ڈسکشن سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب انسان سامنے والے کو ڈیمین کر رہا ہے یا اس کے بارے میں کچھ کسی اور کے بارے میں جب کمتری بیان کر رہا ہوتا ہے تو بیک آف مائنڈ میں ہڈن انکانشیسلی وہ یہ میسج پاس آن کر رہا ہوتا ہے باقی لوگوں کے سب کانشیس مائنڈ میں کہ میں گریٹ ہوں اور یہ سامنے والا اتنا گریٹ نہیں ہے. تو مولانا نے یہاں پر اسی کا ایک ایکسپریشن، دونوں ایکسپریشن کو ایک ساتھ کر دیا ہے اس آرٹیکل میں اس کا ذکر کر دیا ہے. تو میرے پاس کہنے کو یہی بات ہے جو میں نے سیکھی ہے اس آرٹیکل سے اور پڑھ کے. اس میں ایک بات جو مولانا بہت امپورٹنٹ بتا رہے ہیں وہ ہے سائیکولوجیکل ایک پروسیس کے تھرو سے ہم کو اس کو کنڈیشننگ ہوتی ہے اور اس کو اس سے باہر نکلنے کے لیے ہم کو کانشیس ایفرٹ لگانا پڑتا ہے. جیسے ابھی ہمارے سیف بھائی بتا رہے تھے، سیف بھائی نے بہت بڑا کام کیا. یہ ایک انسان کو ہم لوگ کو بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں، اور جب کریں گے تو ہمیں اس میں مولانا ایک ورڈ یوز کرتے تھے کہ مرسیلیس اپنا وہ کرنا چاہیے، اپنے آپ میں ٹیسٹنگ، مرسیلیس ہیمرنگ خود کی. کیونکہ انسان جب ایسا کرنے کو ریڈی ہوگا تبھی جا کر کے انسان اپنے ڈیپ کور میں چھپے ہوئے برائیوں کو، ایک تو اس کے پرائڈ اور دوسرا اس کا ہیٹریڈ، دونوں کے بارے میں اس کو اویئرنیس آئی، ادروائز اس کو اویئرنیس نہیں آ سکتی. تو اس لیے لاسٹ پیرا میں مولانا نے لکھا ہے، اس کا ٹرانسلیشن انگلش میں کچھ اس طرح سے ہے: دس ایول arises in man spontaneously without thought. میں بنا سوچے انسان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے جب وہ کنڈیشن ہو جاتا ہے اس دونوں بیماری سے. But when one wishes to eliminate it, it can only be done through conscious effort. So this is the most delicate aspect of the matter. A person can reform himself only when he consciously becomes aware of this tendency and deliberately begins the process of self-correction. سب سے پہلے تو ایک انسان کو اویئر ہونا پڑے گا کہ اس کے اندر میں یہ پرابلم ہے، کانشیسلی اس کے بارے میں اس کو اویئر ہونا پڑے گا. وہ اس کے ذہن پہ ہر وقت ہونا چاہیے تاکہ وہ گارڈ میں رہے. جیسے وہ اپنا گارڈ ڈاؤن کرے گا تو سب کانشیسلی وہ ویسے ہی بیہیو کرے گا جیسا کہ مولانا بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں پرائڈ اور ایروگینس، پرائڈ اور ہیٹریڈ دونوں کے ساتھ جینے. تو اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ یہیں سے ہے کہ ہم کانشیسلی اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں بٹوین ٹو نماز، بٹوین ان ون ڈے ایٹ نائٹ. ہم ریفلیکٹ کریں کہ آج جو ہم نے ایکشنز لیے، جو ہم نے ریسپانسز دیے، تو وہاں پر کہاں پر میرا پرائڈ سامنے تھا اور کہاں پر میرا ہیٹریٹ سامنے تھا. اگر ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے تو نیکسٹ ڈے، جیسے پروفٹ نے ایک حدیث بھی ہے، جب ایک انسان ایک برائی کرتا ہے اور اس کو جب برائی میں گمان بھی نہیں کرتا، برائی کرتا ہے تو ایک کالا سا داغ اسپاٹ پڑ جاتا ہے اس کے ہارٹ پہ. پھر
जहाँ तक कि वो उस बुराई को, उस तरह की कई सारी बुराई करता रहता है, उसका दिल कंप्लीटली काला हो जाता है। तो अगर इंसान एक गलती को करे और उसको उसके बारे में रिफ्लेक्ट ही ना करे, उसको पता ही ना चले कि मैंने गलती की है, तो धीरे-धीरे वो ऐसा हो जाएगा जैसे कि वो उसका नेचर है। अब वो चीज़ उसे कभी गलत लगेगी ही नहीं। तो पहले तो गलती को जानने के लिए हमें अपने अंदर कुरेदना पड़ेगा, अपने को बहुत ज़्यादा अ, सेल्फ मर्सिलेस हैमरिंग करनी पड़ेगी और सेल्फ अवेयरनेस में हमें जीना पड़ेगा कॉन्शियसली, कि हम किस तरह से, जब हमारे सामने एक सिचुएशन आता है तो हमारा माइंड, हमें अपने आप को थर्ड पर्सन में रख के देखना पड़ेगा कि हम कैसे रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं उस सिचुएशन पे। तो अभी ड्यूरिंग दिस डिस्कशन ही, जब सैफ भाई अपने बारे में बयान कर रहे थे, तो मैं सोच रहा था आज ही एक इंसिडेंट मेरे घर में भी हुआ, एक पड़ोसी से रिलेटेड। और मैं देख रहा था कि क्योंकि मेरे उनके बारे में कुछ प्री कंसीव नोशंस हैं कि वो ऐसे लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं, तो उसके बारे में जो मेरे अंदर से सिचुएशन पे जो रिस्पॉन्स आ रहा था, मैं उस रिस्पॉन्स को अभी जब सैफ भाई बता रहे थे तो मैं उस पर रिफ्लेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो उस रिस्पॉन्स में यही था कि मैं उनकी बुराई को अपने ज़हन में बहुत बड़ा बड़ा कर रहा था, और जब मैं सामने वाले को बता रहा था तो मैं उसको उसी तरह से बता रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बता रहा था। तो पहले तो एक इंसिडेंट, उसको मैंने बड़ा किया अपने ज़हन में, फिर जब बयान किया तो उसको बहुत स्ट्रांगली बयान किया। तो ये मौलाना किसी और लेक्चर में एक दिन बता रहे, शायद या उसी लेक्चर में जो मैं बार बार रेफर कर रहा हूँ, उसी में बता रहे थे कि इंसान जिस थॉट प्रोसेस में जिएगा, जिस तरह के थॉट में वो अपने टाइम को गुजारेगा, जो उसके जहन में हावी रहेगी, वो उन थॉट्स को इतना ज़्यादा स्ट्रांगली जीना स्टार्ट करेगा कि वो उसका गुलाम हो जाएगा, और उसका रिस्पॉन्स मैकेनिज्म कभी उससे बाहर नहीं हो सकता। तो उससे ओवरवेल्म्ड होकर के ही उसका रिस्पॉन्स आएगा हर वक्त। ये सारी बातें वापस से इस आर्टिकल से वाज़ेह हो रही थी। तो मैं फैयाज़ भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि फैयाज़ भाई थोड़ा बताएं हम लोग को आर्टिकल के बारे में और डीपली समझाएं कि वो कैसे देख रहे हैं इसको। जी बिलाल, आज आप दोनों की गुफ्तगू, सैफ साहब की और आपकी बिलाल शफी साहब की, बहुत ही इफेक्टिव और जो है बहुत ही मौसर रही अभी। सैफ साहब ने जिस तरह बताया कि मौलाना को मानकर भी हमारे अंदर ऐसा कौन सा सी चेंज आया है। मौलाना के लिटरेचर को हम ना भी पढ़ते तब भी हमारे अंदर यही बुराइयां थी, और पढ़कर भी यही बुराई है। यानी कभी हमने अपने आप को ब्लेम दाई सेल्फ वाला प्रिंसिपल नहीं अप्लाई किया, ब्लेम अदर्स और अप्रिशिएट योरसेल्फ, यही हमारा जो है ये रहा। तो आप दोनों की गुफ्तगू सुनकर जो है जो बातें मेरे ज़हन में आई, तो एक मिसाल मेरे ज़हन में आ रही है। जैसे हर घर में हस्बैंड वाइफ कॉन्फ्लिक्ट होती है छोटी-छोटी चीज़ों पर, और कभी-कभी बड़ी बनती है। अब ये दोनों जब कॉन्फ्लिक्ट करते हैं और फिर जब वो नैरेट करते हैं उसको किसी के सामने, तो आप देखिए हर आदमी पूरा ये ज़ोर लगाता है कि मैं बिल्कुल भी गलती पर नहीं हूँ, और अपोज़िशन जो है पूरी गलती पर है। यही आम तौर पर ये होता है, तो ये मामले को जो है बिगाड़ देता है आम तौर पर। अगर मौलाना का ये जो माइंडसेट है वो आदमी सोचे कि मियाँ-बीवी के बीच में झगड़ा हुआ, और हर आदमी ये सोचने लगे कि इसमें मेरी क्या गलती है, तो फिर हेट्रेड खत्म हो जाएगी और फ़ख्र भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो है एक हस्बैंड वाइफ से लेकर पड़ोस और जो है सोसाइटी और जो है नेशन और इंटरनेशनल, सब जगह जो है यही ह्यूमन बिहेवियर दिखाई देता है। तो ये ह्यूमन बिहेवियर यही है, अपने को जो है बहुत ही पायस समझना, राइट वे पर समझना, और दूसरे के लिए जो है चाहे कितनी भी उसके अंदर प्लस पॉइंट हो, कोई माइनस निकाल कर उससे हेट्रेट करना। सारी लीडर इसी पर चल रही है। बड़े-बड़े जो दुनिया में वर्ल्ड लीडर माने जाते हैं रिफॉर्मर्स,
ایکچولی ان کی روٹ میں جا کر آپ دیکھیں تو وہ لیڈر اسی وجہ سے بنے، انہوں نے جو ہے اپنی قوم کو گلوریفائی اور پوزیشن کو جو ہے ڈیگلوریفائی کیا، اس کا یہ کیا، اس کو کیا کہتے ہیں سیٹنک ورژن بتایا اس کو ایک، تو وہ ہیرو بن کر ابھرے اور جو ہے دنیا میں کراؤڈ ان کے ساتھ ہو گیا اور دنیا نے ان کو لیڈر مان لیا، لیکن جڑ میں دیکھتے ہیں تو جو ہے وہ نتھنگ ہوتے ہیں، کیوں؟ ایٹ دی اینڈ جو ہے کوئی اس کا پازیٹیو آؤٹ کم نہیں ہوتا ان کی کوششوں کا، ایک ریفارمر اٹھتا ہے، دو کمیونٹیز کو یا دو نیشن کرواتا ہے، ٹکرانے کے بعد آپ دیکھیں گے تو حالات اس سے زیادہ ورس ہو چکے ہوتے ہیں، جس چیز کے لیے ٹکراؤ ہوا تھا وہ تو اچیو ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے بدتر حالات میں جاتے ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک کو آپ دیکھ لیں، لیبیا کو دیکھ لیں یا عراق کو دیکھ لیں، یا اس طرح کی جو بھی مسلم اور غیر مسلم ورلڈ میں جو مثالیں ہیں وہ آپ دیکھ لیں، انڈیویجول لیول پر بھی ایسے ہی ہے، جہاں اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی بلیم ادر سیلف جو ہوتا ہے تو وہ فیملی اور وہ جو ہے پرسن، وہ کمپنی، وہ آرگنائزیشن جو ہے پوری طرح تباہ ہو جاتی ہے، وہ فیملی ٹوٹ جاتی ہے، اس کے بجائے یہ میتھڈ جو ہے مجھے بہت ہی سائنٹیفک لگ رہا ہے مولانا والا، کہ یہ کانفلکٹ ہوا یا یہ نگیٹو واقعہ ہوا تو آپ یہ سوچیے کہ میں نے کیا اس میں نگیٹو کنٹریبیوشن دیا ہے اس واقعے کے ہونے میں، تو سارا جو ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ٹینشن سے خود ہی نکل جائے گا، سب سے بڑا فائدہ کسی نیک بات کا یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ اس کا بینیفیشری خود اس بات کو ماننے والا ہوتا ہے، مثلا ہسبینڈ وائف کا جھگڑا ہوا، ہسبینڈ نے یہ سوچا کہ جو ہے اس واقعے میں جو ہے جو باتیں ہوئی ہے اس میں میں کتنا نگیٹو کنٹریبیوٹر ہوں، تو اب وہ جو ہے بیوی کے خلاف اس کا جو ری ایکشن ہے اور اینگر ایرپشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اب وہ ایک دم بالکل کول ہو جائے گا اس کا مائنڈ، اور وہ ری تھنک اور ری اسیس کرے گا، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ بی پی اور ہارٹ اٹیک سے بچ جائے گا، وہ نگیٹو کیمیکل ری ایکشن باڈی میں پیدا ہونے سے اپنے آپ کو بچائے گا، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے بلیم دی سیلف کو اپنائے اور دوسروں سے محبت کرے، وہ دوسروں کے لیے ایکسکیوز ڈھونڈے کہ انہوں نے کیا ہے تو ان کے پاس ایکسکیوز ہے اور میں نے جو کیا ہے وہ بلینڈر ہے، اس طرح جب ہم سوچنا شروع کرتے ہیں تو مولانا نے دکھا ہے کہ جاپان میں جب روڈوں پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہر جاپنی کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ وہ آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ جو ہے میں اس کا ریسپانسبل ہوں، ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے جو ریسپانسبل ہے وہ سب سے زیادہ یہ کرتا ہے، کرائی لگاتا ہے کہ میں ریسپانسبل نہیں ہوں، تو پھر معاملہ اس کے بہت آگے چلا جاتا ہے وہاں پر، تو ہر جگہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، آدمی کا ٹائم، انرجی اور صحت، پیسہ اور فیملی اور نیشن سب بچ جاتی ہے اس سے، تو ہم کو فالس لیڈری نہیں کرنی ہے، نہ اپنے لیے، نہ اپنی فیملی کے لیے، نہ اپنی نیشن کے لیے، ہم کو فیکٹس پر کھڑے ہونا ہے، تو ریفارمرز ورسز پروفٹ آپ دیکھیے، شیطان نے جو ہے یہ کہا کہ جو ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آرٹیکل میں جس مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہیٹریڈ ورسس جو ہے پرائڈ، تو شیطان کو پرائڈ یہ ہوا کہ میں آگ سے پیدا ہوا اور آدم جو ہے مٹی سے، تو آدم کے لیے ہیٹریڈ اور اپنے لیے پرائڈ اس نے گویا کہ اپنایا، تو آدم کو اس نے جو ہے بھڑکایا اس کے لیے، لیکن آدم پہلے انسان بھی تھے، خدا کے نبی بھی تھے، وہ کوئی ہمارے ریفارمر ٹائپ کے آدمی نہیں تھے، وہ خدا کے پیغمبر تھے، تو انہوں نے ری تھنک کیا کہ یہ میں نے کیا بلنڈر کر دیا، میں شیطان کی طرح جو اپنے آپ کے لیے بوسٹنگ اور پرائڈ اور جو ہے خدا کے لیے میں نے جو ہے یہ کر لیا، گڑبڑ کر لیا، تو انہوں نے جو ہے ربنا اننا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، انہوں نے اعتراف کیا ری تھنک کر کے اور بتایا کہ جو ہے یہ مجھ سے بہت بڑا بلنڈر ہو گیا، شیطان جو ہے آج تک بھی اسی بلنڈر میں پھنسا ہوا ہے کہ انا خیر منہ، کہ میں آئی ایم بیٹر دین آدم، اسی میں وہ پھنسا ہوا ہے اور اپنی انمٹی کو کنٹینیو چلا رہا ہے، لیکن آدم نے جو ہے ری تھنک کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، گویا کہ ریفارمر جو ہے آپ کو بلائنڈ اہلی میں پھنسا کر آپ کا شوگر اور بی پی بڑھا دیتے ہیں اور قوموں کو لڑوا دیتے ہیں، اور پروفٹ جو ہے سوچ کر اس میں جو ہے
اپنا نیگیٹو کنٹریبیوشن جان کر اس کو ٹھیک کرتے ہیں اور خدا سے معافی مانگتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے آگے جو ہم دیکھتے ہیں کہ برادران یوسف کا واقعہ قرآن کے اندر ہے کہ یوسف کے بھائیوں نے جو ہے یوسف کو کنویں میں ڈالا، تو وہاں بھی وہی تھا، اپنے لیے پرائڈ اور یوسف کے لیے ہیٹریڈ. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے سونتےلے بھائی یوسف تو چھوٹے ہیں، وہ تو گھر کے لیے کچھ نہیں کرتے، سارا تو ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے باپ یعقوب جو ہے خامخواہ ہی اس لاڈلے کو پیار کرتے ہیں. تو یعنی سارا جو ہے کنٹریبیوشن ہمارا ہے اور اس کا کچھ نہیں ہے اور اس کو زیادہ پیار مل رہا ہے. تو انہوں نے جو ہے پلاننگ کی اور کنویں میں ڈال دیا. تو گویا کہ وہاں بھی وہی بات آئی، اپنے لیے اور محبت اور دوسرے کے لیے نفرت. لیکن بعد میں انہوں نے جو ہے جب دیکھا تو آخر نبی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، ان کے اندر ایک اچھا نیچر تھا ماحول کا اپنے فیملی کا، تو انہوں نے توبہ کی. بعد میں حضرت یوسف جب مصر میں بڑے عہدے پر پہنچ کر ان کے ساتھ فیور کیا تو ان کو غلطی کا احساس ہوا کہ ہم جس کو نتھنگ سمجھ رہے تھے وہ آج جو ہے سو ہزاروں فیملیز کا جو ہے نا یہ بنا ہوا ہے، سیویئر بنا ہوا ہے، مسیحا بنا ہوا ہے مصر میں فیمن اور قحط کے زمانے میں. تو جس کو انہوں نے نتھنگ سمجھا وہی جو ہے سب کچھ نکلا، اور جو اپنے آپ کو سم تھنگ سمجھتے تھے وہ نتھنگ ہو گئے. تو یہی جو ہے نان پروفیٹک عام طور پر ایٹیٹیوڈ دیکھنے میں آتا ہے. لیکن حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ نے ایک دن جو ہے قبطی کا ساتھ دیا، ایک دن جو ہے اسرائیلی کا ساتھ دیا قبطی کے مقابلے میں، اور قبطی کو جو ہے ایک ہاتھ لگایا تو وہ مر گیا. دوسرے دن دیکھا تو جو ہے وہی سیم اسرائیلی یعنی موسیٰ کی کمیونٹی کا آدمی پھر ایک اور کیا کہتے ہیں کیپٹک کے پرسن سے لڑ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ نے ریتھنک کیا کہ جو ہے کیا غلطی ایسا تو نہیں کہ جو ہے میری ہی کمیونٹی کا آدمی غلط ہو. تو انہوں نے جو ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کی، اسرائیلی کو، اپنی ہی کمیونٹی کے آدمی کو. تو اس نے جو ہے سیکریٹ کو اوپن کر دیا، اس نے کہا کہ جو ہے کل جیسے تم نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. اس نے توبہ نہیں کیا، اس نے بلکہ جو ہے حضرت موسیٰ سے جو ایک غلطی ہوئی تھی اس کو اوپن کر دیا لوگوں کے سامنے، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ پر بڑی مصیبت آئی اور مصر چھوڑ کر جو ہے نومیڈک لائف اپنانا پڑا کہیں جا کر کسی دیہات میں مصر سے باہر. تو انسان جو ہے وہ اپنے لیے پرائڈ اور دوسرے کے لیے ہیٹرڈ اس کو چھوڑتا نہیں ہے. لیکن حضرت موسیٰ نے چھوڑا، دوسرے دن انہوں نے ریتھنک کیا. پہلے دن تو انہوں نے اپنی کمیونٹی کے ممبر کا ساتھ دیا، دوسرے دن انہوں نے ریتھنک کیا کہیں یہ خود تو غلط نہیں. تو ہمارے سامنے جو ہے غزہ اور جو ہے اسرائیل کا مسئلہ ہے، تو ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جو ہے ہر حال میں اہل فلسطین کی اور غزہ کا جو ہے سپورٹ کی بات کرنا ہے. اور سارے مسلمان کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو مار رہے ہیں، حالانکہ جب بات شروع ہوئی تھی تو انہوں نے خود بچوں کو مارا تھا. اسکول کے حماس کے لوگوں نے جو ہے جو داغے تھے ہتھیار، تو اس میں اسکول کے فنکشن ہو رہے تھے اور اسکول کے پیارے پیارے بچے جو ہے اس میں ایکٹیویٹیز میں تھے تو انہوں نے مارا. تو وہ تو کبھی نہیں کہتے مسلمان. حضرت موسیٰ نے فوراً ایک ہی دن میں پکڑ لیا کہ غلطی جو ہے اسرائیلی کی ہی لگ رہی ہے، اور انہوں نے جو ہے بلائنڈلی سپورٹ نہیں کیا اپنی کمیونٹی کو. لیکن آج ہم سارے مسلمان جو ہے ملک کے اندر جو ہے اپنی کمیونٹی کو ہر حال میں سپورٹ کرتے ہیں، یعنی اپنے لیے پرائڈ کی باتیں کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے نفرت کی. حالانکہ ہم نے جو ہے ٹیونیشن تھیوری پیش کی اور پورے ملک نے ساتھ دیا، پورے ملک کے مسلمانوں نے ساتھ دیا اور ملک کا بٹوارا کروایا. کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ یہ بلنڈر ہمارے باپ دادا سے ہوا تھا، ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں، کوئی نہیں کہتا، بلکہ پھر کہیں سے کوئی پوائنٹ نکال لیتے ہیں کانفلکٹ کے لیے اور پھر وہی کرتے ہیں، اپنے لیے پریم، دوسرے کے لیے ہیٹریٹ. تو حضرت موسیٰ کا بیہیویئر جو ہے ایک ہی دن میں انہوں نے کریکشن کر دیا، اور بنی اسرائیل یا ہم لوگ جو ہے صدیاں ہو گئے کبھی ہم نے اپنی غلطی کو جانا ہی نہیں. اسی طرح آپ آگے بڑھتے جائیے تو حضرت یونس کا واقعہ، حضرت یونس جو ہے اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے وہاں سے کہ یہ قوم بیکار ہے، یوز لیس ہے، باتوں کو نہیں سمجھے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. تو وہاں جا کر جو ہے ان کو احساس ہوا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ریتھنک کیا اور اسیس کیا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہے
اگر وہ توبہ نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے. للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. قیامت کے دن تک، ریزریکشن کے دن تک جو ہے ہم ان کو مچھلی کے پیٹ میں ہی قید کر کے رکھتے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب آدمی ری تھنک نہیں کرتا ہے وہ قیدی بن جاتا ہے پرماننٹلی، جیسا کہ ہم بنے ہوئے ہیں کہ ہر حال میں ہم کو جو ہے اپنی کمیونٹی کی سپورٹ کی بات چاہیے. وہ انسان چاہیے جو ہماری سپورٹ کرے چاہے ہم غلط ہی کیوں نہ ہو، اور دوسروں کو جو ہے بلیم دے چاہے وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو. تو ایسے سارے لوگوں کی سزا یہ ہے جو اللہ تعالیٰ حضرت یونس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت یونس ری تھنک نہ کرتے، توبہ نہ کرتے تو قیامت تک ہم مچھلی کے پیٹ میں ان کو پریزن بنا کے رکھتے، قیدی بنا کے رکھتے، مچھلی کی جیل میں رکھتے ان کو. تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ری تھنک نہیں کریں گے تو ہمارا ہی نقصان ہے. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم. اے انسانوں سنو، تمہارے اگریشن جو ہے خود تمہارے ہی اپنے خلاف ہے. وہ نہ خدا کو نہ کسی کو نقصان پہنچائے گا، وہ تم کو ہی نقصان پہنچاتا ہے. اسی طرح آپ آگے بڑھیے. رسول اللہ سے جو ہے نا کئی معاملات میں اس طرح کی یہ ہوئی تو فوراً رسول اللہ نے جو ہے توبہ کیا اور کہا کہ جو ہے یہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور جو ہے ری تھنک کیا آپ نے. بہت سارے ایسے سیرت کے اندر واقعات ہے کہ رسول اللہ نے جو ہے ری تھنک کیا اور اپنے کو کریکشن کیا. جیسے پالینیشن کا جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کسی کھیت سے آپ گزر رہے تھے رسول اللہ، تو لوگوں کو دیکھا کہ وہ جو ہے کھجور کے جو ڈیٹس کے جو یہ ہیں پلانٹیشن ہیں ان کی پالینیشن کرا رہے تھے، یعنی میل اور فیمیل کو جو ہے ملا رہے تھے وہ گیمیٹس کو. تو رسول اللہ نے کہا ایسا مت کرو. تو رسول اللہ کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے جو ہے پالینیشن چھوڑ دیا تو پروڈکشن خراب ہوئی. تو رسول اللہ نے جب دیکھا تو جو ہے فوراً رسول اللہ نے جو ہے اپنی غلطی کا اعلان کیا کہ میں نے ایز اے ہیومن بینگ یہ کہا تھا نہ کہ ایز اے پروفٹ. تو اگر میں کوئی دنیا کے معاملے میں کوئی بات کہتا ہوں تو جو ہے تم اس کو اسٹرکٹلی فالو کرنے کی ضرورت نہیں. اگر ایکسپیریمنٹ اس کو غلط ثابت کر رہا ہے تو تم اس کو چھوڑ دو. بخاری میں یہ روایت موجود ہے. تو کتنا زبردست انبیاء کا جو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی غلطی معلوم ہوتے ہی وہ فوراً اس کو اوپنلی ڈسون کرتے ہیں. آئی واز رانگ کہتے ہیں وہ، اور اپنے فالوور سے کہتے ہیں کہ یہ میری غلطی کو میری اس میں ڈال دینا، میری خطا کے کیٹیگری میں رکھنا. یہ میری نبوت کا پارٹ نہیں ہے، یہ میرا ہیومن پارٹ ہے. انسان ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. کانفیس کیا اپنی شارٹ کمنگ کو. فیئر پر ہوگا وہ ری تھنک کرے گا، توبہ کرے گا، ریپینٹنس لے گا. جو ریفارمرز اور سیٹنک ریفارمرز کے راستے پر چلے گا اس کا کام تو کانفلکٹ کروانا، لڑوانا اور جو ہے اپنی لیڈری کو چمکانا ہے، فیملیز میں بھی، کمیونٹی میں لخت کا ڈھونڈنا اور اپنے لیے جو ہے مسٹیک نکالنا اپنے. یہ جو ہے انبیاء کا طریقہ ہے. لیتے ہیں ان کا حال وہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ٹینشن اور جو ہے اپنے پرابلم کی مچھلی میں جو ہے وہ قید ہو جاتے ہیں. تو آج کا آرٹیکل میں سمجھتا ہوں سیف صاحب اور بلال صاحب نے جو ہے بہت اچھا بتایا کہ ہم نے کیا یہ کیا ہماری کانفلکٹ میں، ہماری آفس میں، ہمارے بزنس میں، ہماری آرگنائزیشن میں، ہمارے پڑوس میں، رشتہ داروں میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اپنے آپ کو بلیم کیا ہو اور دوسرے کے لیے ایکسکیوز ڈھونڈا ہو. تو ایسا کوئی کر کے دیکھے تو اس کا ہزاروں گنا اس کو فائدہ ملے گا. اگر وہ ایسا نہ کرے تو ہزاروں گنا ڈیگریڈیشن وہ پڑ جائے گا ہر لیول پر. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اتنا اچھا آرٹیکل اور اتنی اچھی گائیڈنس جو ہے مولانا کے ذریعے ہم کو مل رہی ہے. انشاءاللہ اس کے پازیٹیو بینیفٹس بھی ہم کو ملیں گے اگر ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. جی، فیاض نے پروفیٹس کے لائف سے بہت اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا کہ انبیاء کا کریکٹر کیسا ہوتا ہے اور گریٹ لوگوں کا کریکٹر کیسا ہوتا ہے کہ وہ
सेल्फ असेसमेंट के सतह पे जीते हैं अपने लाइफ को। तो अब कोई अगर पॉइंट कोई रखना चाहें कुछ और, या कोई सवाल रखना चाहें तो आप लोग के लिए ओपन है, प्लीज़। जी हसीब साहब, कोई सवाल या कोई पॉइंट और रखना है, ऐड करना है? आरिफ साहब आपको? फरिया आपका कोई सवाल या कोई पॉइंट? नहीं, मैं यही बोलना चाहूँगी कि इंसान का फितरत होता है कि रिवेंज लेना, और अल्लाह का होता है जस्टिस देना। लोग अगर जो वार करते हैं, वो अगर कोई बात करता है, तो लोग हमेशा रिवेंज लेने के बाद में सोचता है, लेकिन जस्टिस, जो असली जस्टिस होता है, वो तो अल्लाह ही करता है। जी हाँ, ये तो बात सही है। जस्टिस तो जो है अल्लाह ताला ही करेंगे, लेकिन हमारे अंदर जो फीलिंग होना है, वो वही है, जो कुरान में बताई गई कि अल्लाह ताला जो है क़यामत के दिन हज़रत ईसा से पूछेगा, क्या तुमने कहा था कि तुमको और तुम्हारी माँ को जो है लोग एज़ ए गॉड कंसीडर करें? तो कहेंगे नहीं। उसके बाद वो कहेंगे अगर तू उनको सज़ा देता है तो वो तेरे बंदे हैं, और अगर तू उनको माफ़ करता है तो तू तो गफूरुर रहीम है, तू कर भी सकता है ऐसा, तुझे कौन रोकेगा? तो हमारी फीलिंग ये होना है कि लोगों को जस्टिस ना मिले। जस्टिस मिलेंगे तो जो है सारे तबाह हो जाएँगे, दुनिया में भी आखिरत में भी। हमारी फीलिंग ये होना है कि मुझे और इंसानों को जो है जस्टिस के बजाय खुदा की मर्ज़ी मिले। ग्रेस ग्रेस विंडो से जो है उनको कामयाबी मिले, हर इंसान को। तो अगर खुदा सबको माफ़ कर दे तो अच्छा ही है। वो माफ़ करना चाहे तो कर सकता है, अगरचे कि ऐसा होने वाला नहीं है कुरान के मुताबिक। लेकिन फीलिंग की सतह पर अगर हम इस तरह सोचेंगे तो उसका रिवार्ड कम से कम मिलेगा कि ये बंदा जो है वेल विशर है। तो लोगों को जस्टिस ना मिले, बल्कि जो है हमको और उनको खुदा जो है माफ़ कर दे और हमारे लिए कोई और रास्ता निकाले, ये फीलिंग ज़्यादा मेरे ख़्याल में हेल्थी है। अगरचे कि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होगा इस तरह सोचना, लेकिन प्रॉफिटिक मॉडल यही है कि अप्रेसर्स के लिए भी जो है दुआ करके जो है कोई रास्ता निकाला जाए उसके लिए भी। जी, जी फ़रियापा। एक सहाबी थे वाहशी, हज़रत वाहशी बिन हर्ब, ये गुलाम थे, हबशी गुलाम थे। तो जंग बदर में जो है इन्होंने रसूलुल्लाह के चचा अब्बास को शायद उनके जो मेल ऑर्गन जो है वहाँ नेज़ा मारकर ख़त्म कर दिया था, अल्लाह के रसूल के चचा को। तो रसूलुल्लाह को इसका बहुत अफ़सोस था। तो जब मक्का फ़तह हुआ, तो सब लोगों को माफ़ियाँ देते रहे लोग। तो लोगों ने हज़रत वहशी से भी कहा कि जो है, तुम भी जाके रसूलुल्लाह से माफ़ी माँगो, वो माफ़ी माँगने वालों को कभी भी मायूस नहीं करते हो। तो वहशी जो है रसूलुल्लाह के पास गए, जाकर जो है अपनी गुनाह का इतराफ़ किया, मैंने ऐसा-ऐसा किया था। और कहा कि जो है आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो रसूलुल्लाह ने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन जो है बस मेरी इतनी मदद करना कि अपना चेहरा मुझे ना दिखाना, कहीं मेरे से हाइड आउट लेना तुम। क्योंकि जब मैं तुमको देखूँगा तो हो सकता है मेरी फीलिंग जो है मुझ पर ग़ालिब आ जाए अपने चचा को लेकर। तो मैंने तुमको माफ़ कर दिया, लेकिन जो है तुम अपना चेहरा मुझसे जो है छुपाए रखना, कवर रखना। ये जो है देखिए कैसा अजीब मॉडल है। जस्टिस वाला मॉडल नहीं है, एक्सक्यूज़ देने वाला मॉडल है। जी। लोग बिलुमूम ये समझते हैं कि जो है
کرسچینٹی اور جیسس کرسٹ جو ہے مرسی کا سمبل ہے. نہیں، سارے انبیاء مرسی کا سمبل ہے. محمد الرسول اللہ بھی جو ہے ویسے ہی مرسی کے سمبل ہے جیسے حضرت عیسیٰ. وہ بھی انہوں نے بھی ویسے ہی معاف کیا ہے جیسے حضرت عیسیٰ نے معاف کیا تھا. جی آئی تھنک فاریہ آپا بھی وہی کہنا چاہ رہی ہے کہ انسان ریونج لینا چاہتا ہے بٹ اس کو وہ کرنا نہیں چاہیے کیونکہ جو جسٹس ہے وہ خدا دیتا ہے تو اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے جسٹس کے کوشش کو. اچھا ٹھیک ہے. سو اب اگر کسی کے پاس کوئی پوائنٹ ہے تو بتائیں ادروائز ہم ٹائم اپنا میٹنگ کے ٹائم کے اینڈ میں ہیں. وی کین اینڈ آور میٹنگ. عارف بھائی کو کوئی نئی بات ملی آج عارف صاحب کو؟ فیض بھائی نہیں، آج تو نہیں. ہماری طرف سے کوئی نئی لرننگ ہوئی؟ ہاں، یہ جو سیف بھائی نے کہا وہ بہت ہی صحیح بات ہے. ہم لوگ کبھی بھی جو غلطیاں جب بھی کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہی چیز یہ میں نے بھی نوٹ کیا ہے، میرے میں بھی ہے ویسا کہ ہم دوسروں کو ہی غلط ثابت کرتے ہیں کہ چاہتے ہم صحیح ہیں، ویسے کر کے ہوتا رہتا ہے. اس طرح سے اس اینگل سے ہم نے کبھی دیکھا نہیں. مطلب یہ مولانا کے آرٹیکل سے اب ہم دیکھ سکیں گے ہاں کہ ہاں یہ ہم کر رہے ہیں. انڈیویجول بھی ہے اور کلیکٹیو بھی ہے. کمیونٹی کے لیول پر بھی ہم یہی پسند کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی غلطی نہ بتائے، ہم دوسروں کی اوپر ڈال دیں ساری ذمہ داری. سے ریفارمرز کے پیچھے بھاگتے ہیں ہم لوگ جو دوسری کمیونٹی کی غلطی بتائے اور ہمیں جو ہے کلین چٹ دے دے. ٹھیک ہے بلال بھائی. اوکے تو ہم لوگ یہیں آج کا سیشن اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر نئے آرٹیکل کے ساتھ ہم لوگ بیٹھیں گے ڈسکشن کے لیے. السلام علیکم. جزاک اللہ. السلام علیکم.